بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم عبید الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی وعلیہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ وزادہ علیکم بسطۃ فی العلم والجسم صلوات پر محمد و آل محمد حمد اس رب العزت کی، شکر اس پروردگار کا، توفیق اس رب کی کہ جس نے ہمیں آج جشن باب الحوائج منانے کا شرف بخشا، اور کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں ایسے در عطا فرمائے ہیں کہ جس در نے ہمیں کبھی کسی اور در پر جانے نہیں دیا، اور شکر اس خالق کا کہ اس نے آج کا دن بھی ہمارے زندگی کی قسمت میں لکھ دیا کہ آج کی رات اور آج کا دن بھی ہم اہل بیت کی مودت اور محبت میں گزار سکیں، اور یقیناً ہم سب اسی لیے اکٹھے ہوئے کہ ہم مولائے باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام صلوات پڑھیں کہ جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور جن کا ایک ورد ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آئے، شروع میں بتاتا چلوں انشاءاللہ کیونکہ موضوع سے متصل ہو جاؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ کے سامنے یہ بات گزار کر دوں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں لا سکیں اور اسے عمل تر بنا سکیں۔ روایات ہیں اور واقعات بھی سنے گئے اور علماء سے بھی سنے گئے، اور لوگوں کے حالات کو بھی جب معلوم کیا تو پتہ چلا یہ وہ عمل ہے جو بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل پایا گیا ہے۔ وہ مجرب عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تو آپ نے ایک تسبیح 199 مرتبہ، روایات میں آیا کہ آپ نے اس تسبیح کو 199 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مولا ابو الفضل عباس کو ہدیہ کرنا ہے، اور یقیناً یہ کام آپ کا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ مجرب عمل بتایا گیا۔ وہ کیا تسبیح ہے؟ میرے تمام بھائیوں کو یاد ہوگی، یا کاشف کرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں، اے اب اپنے بھائی حسین کی پریشانی دور کرنے والے، آپ نے جناب ابو الفضل عباس کو پکارا تو کس طرح پکارا؟ یا کاشف کرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے۔ دنیا دعائیں کر رہی ہے، دنیا کی مشکل کو کشا کرنے والے کا نام حسین ہے، اور جو حسین کی پریشانی دور کرتے اسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں، جو حسین کی پریشانی کو دور کرتے۔ اور کہا کہ اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے ہماری بھی پریشانی کو حسین کے صدقے میں حل فرما دیں۔ اور یقیناً بات ہے کہ جب ہم یہ دعا کر رہے ہیں تو پھر بہت سے سوالات ہم پر آ جاتے ہیں کہ آپ کیا مزاروں سے، آپ کیا روزوں سے، بھائی ہم مانگیں گے، کسی کو اعتراض ہو یا نہ ہو، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ آدم کو سجدہ ہوا تو لوگ اسی بات کو لے کر بیٹھ گئے کہ بھائی آدم کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا۔ بھائی آدم کو سجدہ نہیں ہوا، قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ جب ہم آدم میں اپنی روح کو پھونک دیں تو پھر تم سجدے میں چلے جانا۔ آدم کو قبلہ بنایا گیا ہے، سجدہ کیا ہے، اللہ کی روح کو سجدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی بات پتہ چل گئی۔ جس طرح آدم کا سجدہ مشہور ہے نا، اسی طرح ہمیں بھی کہتے، لیکن ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ ہم ان سے ڈائریکٹ مانگیں گے تو یہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے کیا اہل بیت کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔
دیتے ہیں، پوری کائنات کے اختیار ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جب بھی دعا کی ہے ان کے وسیلے سے خدا سے مانگا ہے۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، کیونکہ تمام مشکلوں کو جب بھی ہم نے پایا ہے یا علی مشکل کشا نے حل کیا ہے یا عباس مشکل کشا نے حل کیا ہے۔ ہماری تمام مشکلوں کو حل کرنے والے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی نہ کوئی دیکھیں وسیلہ اتنا ضروری ہے۔ اچھا یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بات کرنی نہیں تھی، لیکن اب جملے آ گئے تو آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ یہ وسیلہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہ وسیلہ ہے کیا؟ ہم کیوں؟ اچھا ہم خود سے ہیں؟ کہا نہیں بھائی، اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو خود آ کر بتایا نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسا رکھو، زکوٰۃ ایسے رکھو، ایسے ادا کرو، حج ایسے کرو۔ اللہ خود آیا تھا بتانے؟ نہیں۔ اللہ کیوں نہیں؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا جب میں نے چاہا کہ تم سے گفتگو کروں تو میں نے محمد کو وسیلہ قرار دیا، میں نے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ قرار دیا، اور میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تم سے گفتگو کروں، میں نے اس لیے اسے وسیلہ قرار دیا تاکہ میری بات یہ تم تک پہنچائے۔ تو میں اسی لیے یہ جملہ کیا کرتا ہوں، جب وہ بے نیاز ہو کر، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے میرا خالق، وہ بے نیاز ہو کر محمد کے وسیلے کو اپناتا ہے، تو ہم محتاج ہو کر محمد کے وسیلے کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو ہم محتاج ہو کر، غیر بے نیاز ہو کر ہم کیوں نہیں محمد مصطفیٰ؟ تو وسیلہ ہی کیسا ہے؟ ہم مانگتے ہیں اور یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ۔ اور صرف ہمیں نہیں، کیونکہ جس طرح خدا فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، نمرود کو بھی رزق دیتا ہے، موسیٰ کو بھی رزق دیتا ہے، اسی طرح ان کے ہاں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے۔ ہاں جو مانگے گا انہیں یہ عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اور بس عزیزوں میں نے کہا نا، اور یہی قرآن اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کے سامنے پورا ایک نہج کے سلسلے میں ایک تفصیلاً موضوع کے ساتھ میں مولانا عباس تک اپنے اس مجلس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ کل کچھ مصرے آپ کے سامنے پڑھ کر گیا، اور آج کا وہ دن گزرا کہ جو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن گزرا، اور رات ولادت حضرت عباس علمدار کی شروع ہو گئی۔ اور میں نے کل آپ کے سامنے کچھ مصرے کیے، اور آج بھی کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں، تو گزارش ہے کہ اسے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی توجہ میری طرف آ جائے۔ میں نے کہا کہ حسین کشتی نجات کی ہے، کوئی بھی اب چاہتا ہے نا تو حسین کے ذریعے سے جائے گا، اور حسین کشتی نجات کی ہے، حسین صاحب اعجاز بھی ہے، حسین کشتی نجات کی ہے، حسین صاحب اعجاز بھی ہے، رسول کی یہ آواز بھی ہے، بطول کے دل کا چین بھی ہے، شعوس ہے بلند و بالا، حسین محسن ہے انبیاء کا، شعوس ہے بلند و بالا، حسین محسن ہے انبیاء کا۔ تو اب بھی نہ سمجھ سکا کہ کیا حسین ہے، وسیلے پر بات کر رہا ہوں، تو اب بھی نہ سمجھ سکا کہ کیا حسین ہے؟ ارے اللہ کی سلطنت کا شہنشاہ حسین ہے، اللہ کی سلطنت کا شہنشاہ حسین ہے۔ اور جسے ابھی بھی حسین کی سمجھ نہیں آتی، وہ انڈیا جائے اور انڈیا جا کر معین الدین چشتی سے پوچھے حسین کیا ہے، تو وہ بتائیں گے شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین۔ وہ بتائیں گے کہ دیکھو حسین دین ہے۔ کل یہ جملہ کہا تھا آپ کے سامنے، اور اللہ نے بھی قرآن میں اسی طرح اشارہ کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پروردگار ارشاد فرما ان اللہ اصطفیٰ وزادہ علیکم بسطۃ فی العلم والجسم، بالتحقیق ہم چنتے ہیں، ہم چنتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چنے۔ یہ آیت آئی کس لحاظ سے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ طالوت بادشاہ کا دور ہے اور اللہ کا بندہ ہے، تو پتہ بنانا ہے کہ کون ہے کہ جسے رہبر بنایا جائے، کون ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے، کون ہے کہ کسے ان کا بادشاہ بنایا جائے۔ اب یہ بات چل رہی تھی، حضرت داؤد کا دور تھا، کوئی کہہ رہا تھا اسے بناؤ، کوئی کہہ رہا تھا اسے بناؤ، کوئی کہہ رہا تھا اسے بناؤ، کوئی کہہ رہا تھا اسے بناؤ۔ جب یہ باتیں شروع ہوئی تو جناب داؤد نے پروردگار کی طرف رابطہ کیا کہ کسے بنایا جائے، تو پروردگار نے کہا ان اللہ اصطفیٰ، کوئی نہیں بنائے گا، صرف میں بناؤں گا، میں چنوں گا، اور میں چن کر بتاؤں گا کہ کسے بنانا ہے۔ یعنی تمہارا بنایا ہوا نہیں مانا جائے گا، جسے ہم بنا کر بھیجیں گے اسے مانا جائے گا۔
تمہارے بنانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پروردگار کیسے پتا چلے کہ تیرا بنایا ہوا کون ہے، دنیا کا بنایا ہوا کون ہے؟ یعنی میں یوں کہوں کہ پروردگار کیسے پتا چلے کہ تو نے کسے بنایا ہے اور الیکشن نے کسے بنایا ہے، تو نے کسے بنایا ہے اور ایک کے بیٹھک میں بیٹھ کر 3-4 افرادوں نے کسے بنایا ہے؟ کہ جب ہم بنائیں گے نا اس کا کمال بھی بتائیں گے، اس کے اخلاق بھی بتائیں گے، اس کا کردار بھی بتائیں گے۔ پروردگار تیرے بنائے ہوئے کو کیسے پہچانے؟ کہ میں نے اپنے بنائے ہوئے میں 2 چیزیں رکھی ہیں۔ جب میں نے انہیں چن لیا وَزَادَهُ بَسْطَةٌ، اور پھر جب میں نے انہیں چن لیا تو میں نے کیا کیا ہے؟ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، تو میں نے ان میں 2 چیزیں رکھ دی ہیں، ایک علم رکھا ہے، دوسرا جسم رکھا ہے۔ آیت کا ترجمہ پہنچ گیا عزیزان محترم؟ کیونکہ اسی آیت سے مجھے آگے تک جانا ہے۔ کہا پہلی چیز ہمارے بنانے ہوا ہے، بنائے جسے ہم نے بنایا ہے، اس میں نشانی یہ ہوگی کہ اس میں علم بھی ہوگا اور جسم بھی ہوگا۔ یعنی کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا بتانا چاہ رہا ہے جسے میں بناؤں گا نا اس میں علم بھی رکھوں گا، جسم بھی رکھوں گا۔ وجہ کیا ہے پروردگار کا؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ منبر پر آئے تو جہالت کا اظہار نہ کرے، اور جسم اس لیے رکھوں گا کہ جب میدان میں جائے تو بزدلی کا اظہار نہ کرے۔ اب کچھ لوگ میرے موضوع تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اللہ نے کہا جسے میں بناؤں گا اس میں 2 چیزیں رکھوں گا، ایک علم رکھوں گا، ایک جسم رکھوں گا۔ اچھا پروردگار تو نے بنایا، کوئی مثال تو دے دو۔ کہا جسے میں نے بنایا تو بنانے کے بعد میں نے قرآن میں یہ آیت بھی اتار دی کہ ہم نے پوری زندگی، ہم نے ذرے ذرے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ پتہ چلا یہ امام مبین جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں بنتا کہ جسے ہر کوئی چاہے کسی بھی رسول کی مسند پر بٹھا سکے۔ کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پروردگار بنا دیا، تو نے کہا ہم نے بنا دیا۔ یہ امام مبین کون ہے؟ یہ امام مبین کون ہے؟ سوال کیا امام مبین کون ہے؟ اچھا سوال کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان کو رک جانا چاہیے جواب آنے تک، انتظار کرنا چاہیے کہ جس سے سوال کیا وہ جواب دے۔ ابھی رسول کی طرف سے جواب نہیں آیا، فوراً پڑھ دیا کہ کالا ترات، اس سے مراد تریت ہے، رسول نے کہا لا۔ کا زبور ہے، رسول نے کہا لا۔ کا انجیل ہے، رسول نے کہا لا۔ کا قرآن ہے، رسول نے کہا نہیں۔ یہ امام مبین سے مراد نہ تریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔ بولنے نہیں دیا رسول کو، اپنی تمہیدات، اپنی باتیں پوچھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ، ان سے مراد یہ، اس سے مراد یہ۔ رسول نے کہا نہیں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، رسول چپ رہے۔ دوبارہ پوچھا، رسول چپ رہے۔ کر رسول نے اتنا توقف کیا کہ جب تک وہ دروازہ جو مسجد میں نہیں کھلتا تھا، وہ ایک مرتبہ وہ دروازہ مسجد میں کھلا اور ایک میرا مولا وہاں سے داخل ہوا۔ رسول نے کہا سنو، تم پوچھتے تھے نا کون ہے امام مبین؟ ھذا علی امام مبین، یہ علی ہے وہ امام مبین جس میں ذرے ذرے کا علم رکھ دیا گیا ہے۔ اور شجاعت کی بات کریں گے، یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے بنائے ہوئے میں 2 نشانیاں رکھی ہیں، ایک علم رکھا ہے۔ میں باپ کے ذریعے سے بیٹے تک جاؤں گا، عزیزوں میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک میں نے علم رکھا ہے، میں نے علم بھی رکھا ہے، جسم بھی رکھا ہے۔ یعنی جسم سے کیا مراد ہے؟ موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، لمبا ہوگا؟ نہیں، جسم سے مراد ہے یعنی طاقتور ہوگا، بہادر ہوگا۔ اور بہادری کی بات کریں تو کیسے بات کریں؟ ہمارے پاس تو بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ رسول کو کتنی جنگیں رسول نے کی ہیں، بہت سی جنگیں، 80 سے بھی زیادہ تعداد جنگیں کی ملتی ہیں۔ اور قرآن میں حکم بھی آیا، یا ایھا النبی کہہ کر حکم آیا، اے رسول تم جنگ کرو۔ اب مجھے بتائیے نا کتنی جنگوں میں رسول گئے ہیں جنگ کرنے؟ کتنی جنگوں میں رسول جنگ کرنے گئے ہیں؟ حکم نبی کے لیے تھا، لیکن نبی تو جنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ علی جنگ کرتے ہوئے نظر آئے۔ تھوڑی سی مشکل منزل ہے، گزر جائے گی عزیزوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ علی تو جنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، نظر آئے تو علی نظر آئے ہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ حکم اللہ سے ہو رہا ہے، حکم اللہ کا نبی سے ہو رہا ہے کہ آپ جنگ کیجئے۔ مطلب پتہ چل گیا یہ جو آیت میں یا ایھا النبی آیا ہے نا، اس میں جب تک علی کو شامل نہیں کرو گے حکم خدا کی پیروی نظر نہیں آئے گی، اس میں علی کو شامل کرنا پڑے گا۔ اور دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قاتل فی سبیل اللہ،
اے حبیب تم قتال کرو اللہ کی راہ میں، یا تم کرو نفسی، یا تمہارا نفس جو ہے وہ قتال کرے، کسی اور کو زحمت نہ دینا۔ لا تکلفو الا نفس، تم حبیب تم جنگ کرو، تم قتال کرو میری راہ میں، اللہ کی راہ میں، یا تمہارا نفس جنگ کرے اور کسی کو تکلیف نہ دینا اور کسی کا تکلف نہیں کرنا کسی سے، ہاں تم کرنا یا تمہارا نفس کرنا۔ اب نفس کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تو دور نہیں جانا پڑے گا، یہاں عیسائی تھے، یہاں رسول تھے، رسول نے کہا تم اپنے مرد لے آؤ، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنے جیسے لے آؤ، ہم اپنے جیسے لے آتے ہیں۔ تمام اہل سنت نے لکھا کہ نفس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جیسے رسول کی جنگ ہے ویسے ہی علی ابن ابی طالب کی جنگ ہے۔ قاتل فی سبیل اللہ، یا تم جنگ کرو گے یا تمہارا نفس جنگ کرے گا۔ بھائی اور کسی سے جنگ کیوں نہیں؟ رسول نے کہا ہاں میں کسی کو بھی کہوں گا وہ جنگ کرنے چلا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے یہ تو نہ کہیں ان کے آنے والی اولادیں یہ کہنے لگے بھائی اگر ہمارے بڑے نہ ہوتے تو رسول کا دین نہ بچتا، ہمارے بڑے نہ ہوتے رسول کا دین نہ بچتا، کہ اسی لیے اللہ نے کہا ان کو تکلیف نہ دینا۔ ہو سکتا ہے ان کی آگے آنے والی نسل کہنے لگے دین اسلام پر یا ابو طالب کی نظر رہے گی یا علی کی محنت رہے گی، ان کے علاوہ ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور عزیزوں میری بات کو آپ لکھتے چلے جائیے گا، کیسی جنگ، کیسی بہادری، اتنا جسم، اتنی طاقت اللہ کے نمائندے میں۔ اللہ نے اپنے بھیجنے والوں کی دو نشانیاں بتائی ہیں نا، ایک علم بتایا، ایک جسم بتایا ہے۔ لیکن میرے ساتھ رہیے گا کہ خیبر کا میدان ہے، 40 دن تک جنگ جاری رہی ہے، 40 دن تک۔ پھر تو آخر رسول نے کہہ دیا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ مجھے خیبر نہیں پڑھنی ہے لیکن میرے ساتھ ہے، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، قرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، کل میں علم اسے دوں گا۔ اور پھر علی کو علم دے کر بھیجا، اور جب علی علم لے کر گئے تو رسول نے کہا ہاں علی اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ خیبر کو فتح نہ کرائیں، جب تک یہ قلعہ خیبر کوئی گلی نہیں تھی کہ گلی سے گزرو دوسری طرف سے نکل گئے فتح ہو گیا، نہیں، پورا علاقہ تھا کہ جسے علی نے فتح کیا ہے۔ علی گئے، علی نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا، اور اٹھا کے پھینکنے کے بعد بتا دیا دیکھو میرے رسول سے پوچھا آپ کو اتنا اطمینان کیوں تھا کہ علی فتح کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے؟ کہ اس لیے کیونکہ یہ میرا نفس ہے، یہ میرا نفس ہے۔ کیوں ہوتا یہ تھا، اب لکھا، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں دوسری کتابوں میں سے لکھا کہ کبھی لشکر پہلے آ جاتے تھے، کبھی سالار پہلے آ جاتا تھا، کبھی علمدار پہلے آ جاتا تھا۔ پوچھا جاتا کیا ہوا، علمدار کہتے تھے لشکر بھاگ گیا، لشکر کہتا تھا علمدار بھاگ گیا۔ تو ساری جنگ 40 دن اسی میں رہی ہے۔ لیکن جب علی گئے ہیں تو علی نے کسی کو بھاگنے کا موقع نہ دیا، صرف کہا ہل کر دیکھ، جب ہلا تو آدھا ادھر نظر آیا، آدھا ادھر نظر آیا، جب ہلا تو آدھا ادھر نظر آیا، آدھا ادھر نظر آیا۔ اب میں بات کروں گا، یہ علم وہ ہے عزیزان محترم جو علی کو ملا ہے۔ آ گئے اپنے موضوع پر، جو علی کو ملا ہے یہ پہلے جناب جعفر طیار کے پاس آیا، امیر حمزہ کے پاس آیا، جناب جعفر طیار کے پاس آیا، جناب جعفر طیار کے بعد ایک مرتبہ اسلام کا علم، میرا جملہ یاد رکھیے گا، اسلام کا علم آیا میرے اور آپ کے مولا، میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کے پاس آیا، اور یہی علم چلتا چلتا اسلام کا حضرت عباس تک آ گیا۔ اور جب حضرت عباس تک علم آ گیا تو اس کے بعد پھر گھروں کی چھتوں پر نظر آنے لگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اور سب سے کہوں گا کہ آپ نے ہر ریاست کا پرچم دیکھا، آپ نے ہر ملک کا پرچم دیکھا، آپ نے ہر سٹیٹس کا پرچم دیکھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اسلام کا پرچم دکھائیے۔ انڈیا کا پرچم آپ کو نظر آئے گا، امریکہ کا پرچم آپ کو نظر آئے گا، پاکستان کا پرچم آپ کو نظر آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کم از کم اسلام کا پرچم تو دکھاؤ۔ عزیزوں اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ دکھاتے، ہمارے پاس ہے تو ہم چھتوں پر لگا کر بیٹھے ہیں۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی پرچم اسلام ہے تو لا کر ہمارے سامنے رکھو، یا جسے ہم دکھا رہے ہیں اسے مانو یہی پرچم ہے جو اسلام کا پرچم بلکہ
لہرا رہا ہے۔ یہی پرچم عباس ہے عزیزو کہ جو اسلام کا پرچم بن رہا ہے، اور اسی کو کیسے چلا؟ اس طرح ترتیب پہ چلا کہ علی میدان میں آئے، پرچم لیا، فتح کیا، کہ یہ ہے جسم۔ اچھا اسی میں دیکھیں کہ جیسے ہی پرچم ملا، پرچم کے بعد دروازہ ہٹایا، اب لکھا دروازہ ہٹایا، اب لوگ آئے، یا علی وہ نا خندق کھدی ہوئی ہے، اندر نہیں جا پا رہے ہیں، کچھ کیجئے گا۔ اب تو ان کی ذمہ داری تھی، مال غنیمت تھا اندر سارا، اور وہ مسلمانوں کا ہی اور کس کا ہے، ان کو تو یہ چاہیے نا۔ اب مولا نے کہا ٹھیک ہے، خندق پہ مولا نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ دروازہ رکھا اور خندق کے نیچے چلے گا، اور کہا کہ اس دروازے سے لشکر گزرتا رہے اور جا کر یہ فتح کرتے رہے۔ کہا لشکر گزرا اور لشکر نے جا کر مال غنیمت کو فتح کیا۔ صلوات کا ہدیہ پیش کریں گے مل کر محمد بس عزیزوں میرے ساتھ رہیے گا۔ کہا چلے، اور چلنے کے بعد انہوں نے فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد پتہ چل گیا۔ اچھا اسی وقت دو کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے دیکھا مولا علی کی بہادری کو، اور یہ سوچا کہ کس طرح جو دروازہ 120 لوگ مل کر بند کرتے تھے، مل کر کھولتے تھے، اسے علی نے ایسے کیوں کھاڑ دیا، اکیلے کیسے انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیا؟ کہ اس لیے کیونکہ اللہ جسے چنتا ہے نا، اس میں علم بھی رکھتا ہے، جسم بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے باپ کا علم اور جسم۔ اگر بیٹے کا علم دیکھنا ہے نا، آؤ بتاتا ہوں، حسین ساتھ ساتھ ہے، عباس ساتھ ساتھ ہے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں، یہی دن تھے، خانہ کعبہ میں پہنچے ہیں۔ خانہ کعبہ میں پہنچنا تھا، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ سب نے اپنے پہلوؤں میں تلواریں لگا کر حرم خدا میں آ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب دیکھا، مولا حسین نے سوچ لیا کہ عباس انہیں جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو، جاؤ خانہ کعبہ کی چھت کو اپنا قبلہ بناؤ، جاؤ خانہ کعبہ کی چھت کو اپنا منبر بناؤ۔ ایک مرتبہ حسین کا حکم ہونا تھا، عباس خانہ کعبہ کی چھت پر آئے ہیں اور آ کر کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد اس اللہ کی جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں سے۔ وہ پورا خطبہ آج بھی آپ کو کتابوں میں ملے گا، میں بس جلدی سے خطبہ پڑھ کر آگے نکل جاؤں گا۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد اس اللہ کی جس نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا، جس نے اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا علی حسین کے بابا کی قدموں سے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر رہوں گا، مولا آپ کے بھی اتنے ہی بابا ہیں، آپ نے اپنے بابا کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ میرے نام کے ساتھ وفادار لگتا ہے، میں بعد میں ہوں، حسین پہلے ہے، میرا ذکر بعد میں آئے گا، پہلے حسین آئیں گے۔ وفادار لگاتے ہیں نا نام کے، بھائی وفادار تو اور بھی بہت تھے، وفادار تو اور بھی بہت تھے، وہ تو مولا حسین کا جملہ تو سبھی پڑھتے ہیں نا۔ اب کسی کو برا لگتا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، جملہ کیا ہے؟ کیونکہ مولا حسین نے کہا جیسے صحاب مجھے ملے ہیں نا، میرے نانا کو نہیں ملے۔ یہ تو جملہ ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے اور آپ بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ چلیے گا عزیزان محترم۔ لیکن مولا حسین، زہیر ابن کین، سارے صحابی، وفادار صحابی، رسول حسین، لیکن عباس کے ساتھ یہ جو لفظ وفادار لگا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وفادار، ایسے وفادار کہ بچپن سے لے کر آخری سانس تک ہمیشہ یہ کہا آقا آپ پیچھے رہیے گا، مجھے آگے رہنے دیجیے گا، اگر جب تک میں ہوں نا آپ تک کوئی تلوار نہیں اٹھے گی۔ یہی خطبے میں مولا نے سمجھایا۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ حسین تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کافر ہو چکے ہو، فاجر ہو چکے ہو۔ آپ منظر تو دیکھیے، خانہ کعبہ کی چھت، احرام پہنے ہوئے مسلمان، اللہ اکبر، اور عباس کہہ رہے تم کافر ہو، تم فاجر ہو، تم فاسق ہو۔ یہ تو وہی مقام آ گیا کہ یہاں رسول منبر غدیر پر ہیں، علی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اعلان کر دو میں تمہیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ پروردگار یہ تو سارے حاجی ہیں، نیا نیا سر منڈوا کر آئے ہیں، نیا نیا احرام پہن کر آئے ہیں، اپنے گناہ بخشوا کر آئے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے میں تمہیں کافروں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ کہاں انہوں نے اسلام پہنا ہے، قبول نہیں کیا اسلام، یعنی ظاہری لباس پر نہ جانا، ان کے احراموں پر نہ جانا۔ کہا تم کافر ہو چکے ہو، تم فاجر ہو چکے ہو، تم فاسق ہو چکے ہو، اگر اور تم مجھے ان تلواروں سے ڈرا رہے ہو، تم ہمیں
قریش کو تم ہمیں اس سے ڈرا رہے ہو، تلواروں سے، جو تلواریں ہمارے بچوں کا کھلونا ہوا کرتی ہے، جو اسلحے ہمارے بچوں کا کھلونا۔ حضرت ابوالفضل عباس کے علم کے لیے خطبہ کافی عزیز ہو کہ یہ تلواروں سے ہمیں ڈرا رہے ہو، کیا تم اس حسین کو چھوڑ رہے ہو؟ اس یزید کے لیے جو یزید شراب پیتا ہے، کنیزوں کے گانے سن کر سوتا ہے، اور اس حسین کو چھوڑ رہے ہو جو حوض کوثر کا مالک ہے؟ اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کہ جو جبرائیل کی لوریوں پر سوتا ہے، جس کے گھر میں قرآن اترتا ہے؟ یہ سب کہہ کر ایک مرتبہ میرے مولا کو جلا لایا۔ میرے مولا نے کہا کہ اگر مجھے حسین حکم دیتے نا، میں تم پر ایسا حملہ کرتا جیسے کوئی باز کسی کیڑے مکوڑوں پر حملہ کرتا۔ اسافیر کا لفظ آیا، اس طرح حملہ کرتا کہ جس طرح کوئی باز کیڑے مکوڑوں پر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہنے کے بعد کہا تم وہی غلط فہمی میں ہو، تم اسی غلط فہمی میں ہو کہ جو یہ سوچتے تھے کہ ہم محمد کو قتل کر دیں گے، جو سوچتے تھے کہ ہم محمد کو قتل کرتے تھے، تم اسی غلط فہمی میں ہو۔ دیکھو جب تک میرا بابا علی زندہ تھا نا، محمد کا تم بال بھی بیگا نہ کر پائے، اور یاد رکھنا جب تک یہ وقت کا علی زندہ ہے نا، تم وقت کے محمد حسین کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ یہ ابوالفضل عباس کا مل کر جواب دے، تم ابوالفضل تم جب تک یہ وقت کا، اور یہی کہا کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے نا، آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی، انتظار کر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، کہیں بچہ اندھا تو نہیں ہے۔ اسی طرح کی روایات اور اس طرح کے جملے بھی پڑے گئے کہ وہی معاملہ جو علی کے وقت ہوا، کہ نہیں، جب حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، صحن ام البنین میں جب حسینی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایک مرتبہ آئے، عباس نے سب سے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی کی۔ عباس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، اور پڑھتے خطبہ ایسا لگ رہا تھا کہ عباس کہہ رہے ہیں آقا ہاتھوں کا ہدیہ تو بھی سے قبول کیجئے۔ کہ یہ عالم تھا قسم خدا کی، کیا سلسلہ ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔ کہ ابوالفضل عباس نے خطبہ دیا اور اپنے علم کو پہچانوایا، اور بتایا کہ دیکھو اب میری زندگی اسی میں ہے کہ میں حسین کے قدموں پر اپنی زندگی فنا کر دوں۔ اور اسی طرح مولا عباس نے ہمیشہ ساتھ رہی۔ اور جب یہ علم ملا نا، حضرت عباس کو جب علم ملا، بیوی ام البنین نے بلا کر کہ عباس یہ علم تیرے دادا کو بھی ملا، تیرے بابا کو بھی ملا، اور اب تجھے بھی ملا۔ عباس اس علم سے ایسی وفا کرنا کہ یہ علم تجھ سے منسوب ہو جائے۔ اما کرنا کیا ہوگا؟ کہ کرنا کچھ نہیں، بس تیری زندگی میں زہرا کی بیٹیوں کے پردے پر آنچنا ہے۔ یہ بیوی ام البنین کا کمال تھا قسم خدا کی، یہ تربیت بیوی ام البنین تھی، تربیت بیوی ام البنین تھی۔ عباس گھر جاتے ہیں، زینب کبریٰ آ کر اٹھاتی ہے، ام کلثوم آ کر پیار کرتی ہیں۔ بیوی زینب نے ہمیشہ بھائی سمجھا، اور عباس نے ہمیشہ آقا زادی کہہ کر پکارا۔ برائے عظمت بیوی ام البنین، برائے بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد وآلہ، میرے ساتھ رہے گا۔ بیوی ام البنین نے سکھایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی نہیں حسن حسین، کہا میرے بھائی نہیں، کب بھائی ہیں، لیکن یہ زہرا کے بیٹے ہیں، تم کنیز زہرا کے بیٹے ہو۔ کہا جب بی بی ام البنین، کیوں شہزادی یہ وصیت بھی کر گئی تھی کہ میرے بعد علی تم شادی کرنا، اور اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام عباس ہوگا، یہ بیوی کہہ کر گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جب شادی کی، لیکن شہزادی جب کہہ کر گئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پورا پروسیس تیار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچوں میں ماں کا اچھا ہونا بڑا فائدہ مند ثابت ہو۔ اسی لیے کہا گیا جب آپ رشتہ کرو کہیں بھی تو اس خاندان کو دیکھو کہ وہ کس طرح اور کس لحاظ سے، آیا ان میں علم کتنا پایا جاتا ہے، آیا ان میں کردار کتنا پایا جاتا ہے، آیا ان میں شجاع کتنی پائی جاتی ہے۔ اب میں تو جملہ نہیں کہوں گا، علی کو جو خیبر میں علم ملا وہ علی نے مانگا نہیں، علی کو جو خیبر میں علم ملا ہے علی نے مانگا نہیں، علی کو جو منبر ملا ہے علی نے مانگا نہیں، علی کو جو جس طرح تارے ٹوٹ کے زمین پر آتے رہے علی نے یہ فضیلت مانگی نہیں، یعنی جو بھی دیا ہے نا علی کو بن مانگے ملا ہے، لیکن جو علی نے مانگا ہے اس کا نام عباس ابوالفضل رکھا گیا۔
اور کیا دعا تھی؟ دعا یہی تھی کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر کہ جو میری طرح شجاع ہو اور جو کربلا میں حسین کا ناصر بن سکے، جو کربلا میں حسین کا مددگار بن سکے۔ بس عزیزو ایسا بیٹا عطا کرنا تھا۔ لیکن آپ نے عجیب انداز دیکھا میرے مولا عباس کا کہ مانگا تھا شجاع بیٹا کہ کربلا میں جنگ کر سکے، لیکن عباس کو تو موقع ہی نہ ملا کہ کربلا میں تلوار اٹھاتے۔ دیکھیں یہ موضوع ایسا ہے، آنکھیں نم ہوں گی، اور اسی نمی کو اس جشن کی قبولیت سمجھیے گا عزیزان محترم۔ پھر بھی نہ ملی، اجازت تو نہ ملی۔ بھائی اکبر گئے جنگ کی، قاسم گئے جنگ کی، تمام شہداء گئے جنگ کی، لیکن عباس تو وہ جن سے تلوار لے کے رکھ لی گئی کہ تمہیں صرف پانی کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین جانتے تھے اگر عباس کو اجازت دے دی تو یہ کوئی 9 لاکھ کیا، بلال قاسمی صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا قسم خدا کی، روح کہا ایک چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مجھے بتائیے گا۔ 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور کہا 9 لاکھ کے لشکر کے چہرے پر 18 لاکھ آنکھیں۔ کہا جو 18 لاکھ آنکھوں کی نظروں سے نیند کو چرا لے۔ شب عاشور حسینی خیام میں عبادتیں ہوتی تھی، اور یزیدی خیام میں کیا ہوتا تھا؟ وہ یہی سوچتے تھے جب تک عباس زندہ ہے نا ہم حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، جب تک عباس زندہ ہے ہم حسین کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی، اور کہہ رہا کس طرح عباس، لیکن اجازت نہیں ملی عباس کو۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عباس بہادر نہیں تھے، عباس اللہ کا چنا ہوا ہے، اور اللہ جسے چنتا ہے اس میں علم رکھتا ہے۔ علم میں نے آپ کے سامنے خطبے کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اب سنیے گا عزیزان محترم کہ یہ کس طرح سے آپ کے سامنے پہنچے گا۔ بہادری کیا ہے میرے مولا کی؟ میرے مولا نے زندگی میں کیا کوئی جنگ نہیں کی ہے؟ جنگ صفین میرے مولا کی مشہور ہے، جنگ جمل میں میرے مولا ہیں موجود ہے، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر عزیزان محترم کہوں گا جنگ صفین کا جب تذکرہ آتا ہے نا تو میرے تمام مومنین بھائی اتنی خوشی سے سنتے ہیں اور اسے محسوس کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہی خوشی سے محسوس کریں آپ جس طرح سے جنگ صفین سنی جاتی ہے۔ پوری نہیں پڑھوں گا لیکن کچھ جملے کہہ کر آگے نکل جاؤں گا۔ بہادری دیکھیے گا، یہ نہ سمجھنا کہ عباس نے اگر تلوار نہیں دی، عباس نے جنگ نہیں کی تو عباس بہادر نہیں تھے۔ جو الزام امام حسن پہ لگتا آیا، جو الزام امام حسن پہ لگتا آیا کہ بھائی وہ نازک مزاج تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی، حسین چھوٹے تھے وہ جذباتی تھے اس لیے انہوں نے جنگ کر لی، یہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عباس کا بھی ہے۔ کیا ہوا؟ کہ ہوا یہ کہ صفین کا میدان ہے، کبھی کسی کو اس دن علی نے کہا آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا، کہا حسن حسین آگے آئے، کہا ہم لڑیں گے؟ کہا نہیں، میں نے کہا میرا بیٹا لڑے گا۔ آئے 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 کہا بابا ہم آپ کے بیٹے نہیں، کہا ظاہری تو ہو باطنی نہیں۔ کہا بابا مطلب کیا؟ کہا میں مباہلہ میں تمہیں رسول کا بیٹا بنا چکا ہوں، آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ کہا محمد حنفیہ، کہا میں لڑوں گا، کہاں جاؤں؟ کہا محمد حنفیہ کو بھیجا اور پورا تیار کر کے بھیجا، بتایا کہ دیکھو ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا، تمہارے قدم لشکر کی طرف بڑھنے چاہیے، پیچھے کو نہیں ہٹنے چاہیے۔ یہ تھے علی کے بیٹے، چلے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں علی کے 18 بیٹے ہیں، لیکن ہر کوئی حسن نہیں ہے، ہر کوئی حسین نہیں ہے، ہر کوئی عباس نہیں ہے، ہر کوئی حسن نہیں، ہر کوئی حسین نہیں، ہر کوئی عباس نہیں، 18 بیٹا۔ محمد حنفیہ بڑے، لیکن جب دیکھا کہ فوج کا سامنے سے حملہ ہوا ہے، ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے، علی نے بلا لیا، ماتھے کو چوما، چوم کر کہا دیکھو پریشان نہ ہونا، تم صبر کرو، اب دیکھو میں کسے بھیجتا ہوں۔ ابو الفضل عباس کو بلایا، عباس ادھر آؤ، عباس آئے، چہرے کو چھپایا، نقاب لگایا، نقاب لگا کر ایک مرتبہ علی کی زرہ کو پہنا، علی کی تلوار کو لیا، ایک مرتبہ چلے ہیں ذوالجناح پر، اور چلنے کے بعد جیسے ہی میدان میں آئے ہیں اب لوگوں نے دور سے علی کو آتے ہوئے دیکھا، عباس کو آتے ہوئے دیکھا، قد قامت اور شبیہ تو علی کی تھی نا، آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کر کہا بھاگو دیکھو علی آ گیا، بھاگو دیکھو علی آ گیا، بھاگو دیکھو علی آ گیا۔ ایک منٹ میں پورا میدان خالی نظر آیا۔ اب جنگ ہوئی اور 7 بیٹے مارے ایک ہی لعین کے، اور مارنے کے بعد ایک مرتبہ جب عباس واپس آئے ہیں، ایک مرتبہ علی نے عباس کے ماتھے کو چوما، محمد حنفیہ کو دیکھا، کہا محمد حنفیہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ فرق ہے، اس کی ماں ام البنین ہے،
اس کی ماں ام البنین ہے، بیٹے تم بھی میرے ہو. جب یہ باتیں ہوئی اور روایت کہتی ہے اور ایک شاعر نے اس شعر کو لکھا، آپ لوگوں کو بھی وہ یاد ہوگا. ایک مرتبہ کا جب یہ پورا میدان ایسے ہو گیا نا، ہونے کے بعد ایک مرتبہ دیکھنا کیا تھا کہ علی نے اپنے ساتھ عباس کو ذوالجناح پر سوار کیا. گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد جیسے ہی بڑے ہیں نا، بڑھتے رہے ہیں، خیموں کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں. ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی، آج میرے پیچھے علی تھا، مجھے اللہ نے بچا لیا. آج میرے پیچھے علی تھا، مجھے خدا نے بچا لیا. آج میرے پیچھے علی تھا، مجھے خدا نے بچا لیا. اس وقت علی کے دل میں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی. علی نے کہا، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر. ہر خیمے سے کیا آواز آ رہی تھی؟ آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا. علی نے کہا، اے بنت مصطفیٰ کی دعا، لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی. شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، ارے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. آپ سلام، آپ سلام، آپ سلامت رہیں عزیزان. اللہ دشمنوں سے کرا دی علی علی. عباس کا سفین دیکھا اور اس کے بعد کربلا میں وہ تلوار نکال. دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عباس بہادر نہیں، کیونکہ اللہ جسے چنتا ہے وہ یا علم کی بنیاد پر چنتا ہے یا جسم کی بنیاد پر چنتا ہے. دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں تاکہ جب میدان میں آئے تو کبھی بزدلی کا اظہار نہ کرے، اور جب منبر پر آئے تو ہمیشہ سلونی سلونی کہتا ہوا نظر آئے. اس کے علاوہ کبھی ادھر ادھر جاتا ہوا نظر نہ آئے. ہاتھوں کو جوڑ کر عزیزان محترم میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ابو الفضل عباس کے دروازے پر کوئی چلا جائے، کیا وفادار میرا مولا، اللہ اکبر. آپ نے کبھی غور کیا؟ کربلا جاتے ہیں، ماشاءاللہ کافی ظاہر بیٹھے ہوں گے، جو نہیں گئے مولا انہیں بار بار کربلا لے کر جائے، اور جو جا چکے ہیں انہیں بھی بار بار مولا اپنے در پر بلائے. میں کیسے آپ کے سامنے عرض کروں؟ مولا عباس کو لقب دیا گیا باب الحسین کا، حسین کا دروازہ. اس کی تمہید کیا ہے؟ اس کی تمہید یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ کو زیارت حسین کے لیے جانا ہے نا، اللہ اکبر، ہر امام کا اذن دخول اس کے روزے پہ پڑھا جاتا ہے، لیکن حسین کے لیے اذن دخول عباس علمدار سے لیا جاتا ہے. عباس علمدار پر اذن دخول پڑھیے اور یہاں سے اجازت لے کر آپ حسین کے دروازے تک جائیے. تب پہلے یہاں سلام کرو اور اس کے بعد وہاں آ کر سلام کرو حسین کے دروازے. یہ باب الحوائج کتنا دیا، کس نے دیا ہے معیار؟ یقین جانے جو بھی روایات ہے کہ جس نے بھی عباس علمدار کی جرت میں، حضرت عباس علمدار کی شخصیت میں فرق لانے کی کوشش کی اس حوالے سے کہ وہ معصوم تھے یا معصوم نہیں ہے، کہا یہ بحث نہیں کرنا ان پر. ان کا مقام اگر کوئی کم کرنا چاہے گا، روایات ہیں کہ کوئی آیا ہے، وہ مولا عباس کے روزے پر نہیں جاتا تھا، مولا حسین کے روزے پر پڑا رہتا تھا، دعائیں کرتا رہتا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ حسین آئے ہیں اور حسین کے ساتھ ماں فاطمہ زہرا ہے. وہ کہہ رہی میں تیری یہ زیارت کبھی قبول نہیں کروں گی جب تک تو میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے نہیں آئے گا. یہ روایت کی جا رہی ہے، یہ کس لیے اتنا مقام کیوں ملا ہے، میں آپ کے سامنے کیسے عرض کروں. اور اگر مولا عباس کا پیغام اور مولا عباس کا دیکھنا ہے مقام کیا ہے تو آپ دیکھیے یہاں ولادت ہوئی ہے مولا عباس کی، ولادت ہوئی. اچھا کیا کرتے کیا تھے؟ روایات کہتی ہیں کہ کچھ جب شہزادی کا پہلو ٹوٹا تھا، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، لیکن اس وقت شہزادی ایک چھوٹا سا کرتا سیتی تھی، کرتا سیتی تھی. پوچھا گیا کرتا کس کا ہے؟ کہا یہ میں اپنے بیٹے عباس کے لیے سی رہی ہوں. عباس کے آنے سے پہلے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، زہرا اہتمام کر کے جا رہی ہیں. روایات ہے کہ بی بی زینب کو کچھ وصیت کر دی. بی بی زینب کے کان میں جب آواز گئی کہ یہ بیٹا، یہ بچہ ہے جس کا نام عباس ہے، بی بی زینب نے ہاتھوں پر لے لیا، ہاتھوں پہ لے کر کہا بابا میرا عباس بھائی یہی ہے، کہا یہی ہے. کان میں کچھ کہنا شروع کیا، مولا علی نے روکا، کہا کیا کہتی ہو، یہ تو چھوٹا ہے، اسے کیا سمجھ میں آئے گی. کہا نہیں، اماں کی امانت تھی جو میں دے رہی ہوں.
کہ بھائی کیا امانت ہے؟ کہ میری اماں نے کہا تھا جب تیرا بھائی عباس آ جائے تو اس کے کانوں میں میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا میرا پردہ آج سے تیری حفاظت میں ہے۔ یہ روایات ہیں عزیزان محترم۔ اور اگر مقام عباس اور دیکھنا چاہتے ہیں عزیزوں تو کبھی اس نہج سے بھی دیکھا کریں کہ آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے مولا عباس کے روضے پر، جب مولا عباس کے روضے پر جائیں زیارت کریں تو آپ ایک زیارت پڑھتے ہیں، اور وہ زیارت میں مقام عباس کو واضح کیا گیا۔ وہ زیارت کس کی ہے؟ امام جعفر صادق جب مولا عباس کے روضے پر گئے ہیں تو جو زیارت امام جعفر صادق نے پڑھی ہے اس زیارت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس زیارت کا مقام کیا تھا اور مولا نے اس زیارت میں پڑھا کیا۔ پہلے مولا نے اس زیارت میں 3 لعنتیں کی ہیں، آئے ہائے، یعنی مولا جعفر صادق نے جا کر سب سے پہلے لعن کیا پھر درود پڑھی۔ لعن سے فضیلت سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ لعن کی 3 لعنتیں کی۔ کیسی لعنت؟ پہلے گئے کھڑے ہوئے مولا نے کہا لعن اللہ من قتل، اللہ لعنت کر عباس کے قاتل پر۔ آپ میرے ساتھ ایسی بے شمار کہتے رہیے گا۔ پہلے کہا لعن اللہ من قتل، دوسری لعنت ولعن اللہ من جاہل حقک واستخف بحرمتک، پروردگار اس پر لعنت کر جو جہالت کی بنیاد پر عباس کے حق کو اور حرمت کو کم کرے۔ آپ نے غور کیا جو عباس کی حرمت کو، عباس کی حرمت کے ساتھ ساتھ عباس کی عزت کو کم کرنے لگے، اے اللہ تو اس پر لعنت کر۔ اور تیسرا کیا جانتے ہیں؟ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَاءِ وَفُرَات، اے پروردگار تو اس پر لعنت کر جو عباس اور فرات کے درمیان حائل ہوتا رہا۔ یہ مولا امام جعفر صادق نے لعنت کی اور 3 مرتبہ لعنت کی۔ بھائی کون فرات کے ہوتا رہا؟ کہ اس لیے کہ عباس فرات پر پہنچ گئے تو حسین جنگ جیت جائیں گے، حسین جیت جائیں گے۔ حسین تو ویسے بھی جیت گئے لیکن سکینہ تک پانی نہ لے کے جایا جا سکا۔ لیکن میں جملے کہوں گا اس کے بعد سلام کیا، اور وہ سلام قسم خدا کی اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ مولا کھڑے ہوئے امام جعفر صادق ابو الفضل عباس کی گھڑی کے سامنے اور کہا سلام اللہ و سلام الملائکۃ المقربین و انبیاء المرسلین و عبادہ الصالحین و جمیع الشہداء والصدیقین والزاکیات والطیبات۔ نہیں پہنچے جو تو میں پہنچاؤں گا، میری ذمہ داری ہے۔ 7 سلام کیے۔ پہلا سلام کیا سلام اللہ، اے عباس تم پر اللہ کا سلام۔ قرآن کھول کے دیکھیے، قرآن کھول کے دیکھیے، قرآن میں آپ کو ملے گا انبیاء کو خدا کی طرف سے سلام آیا، انبیاء کو خدا کی طرف سے سلام آیا۔ جناب عیسیٰ کے لیے ہے کہ جناب عیسیٰ پر سلام ہو اس دن جب وہ پیدا ہوئے اور اس دن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ہے جناب عیسیٰ کے لیے۔ لیکن عباس کے لیے سلام آیا، اے عباس تم پر سلام ہو جب جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب جب سورج غروب ہوتا ہے۔ عباس تم پر اس وقت سلام ہو جب جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب جب سورج غروب ہوتا ہے۔ کتنے سلام کا سلام اللہ کا سلام ہو۔ پھر کہا والسلام ملائکتہ، ملائکہ کا سلام ہو، اور ملائکہ ایسے ہی نہیں، ملائکۃ المقربین، مقرب ملائکہ کا سلام ہو، اور کہا وانبیاء المرسلین تم پر انبیاء اور رسولوں کا سلام ہو، کہا وعبادہ الصالحین تم پر صالح بندوں کا سلام ہو، اور اس کے بعد کہا وجمیع الشہداء والصدیقین اور تم پر شہداء اور تمام صدیقین کا سلام ہو۔ اور یہ آخری جملہ کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا عزیزان محترم۔ اور مولا نے کہا والزاکیات الطیبات تم پر حلال زادوں اور پاکیزہ شجروں والوں کا سلام ہو، تم پر حلال زادوں اور والزاکیات باقیات، جملہ سنیے گا والزاکیات باقیات تم پر حلال زادوں اور پاک شجروں والوں کا سلام ہو۔ امام جعفر صادق نے زیارت میں یہ لفظ شامل کر بتا دیے، دیکھیں عباس تجھے قیامت تک وہی سلام کرے گا جو حلال زادہ، ختم کر دی میں نے والزاکیات والزاکیات و باقیات۔ یہاں میرے مولا کی فضائل اور کہا وہی سلام کرے گا۔ تو آپ کو یہ سوچے نا کہ بھائی انہیں مردے کو کیوں سلام کرے؟ بھائی تم مردوں کو سلام نہ کرو، تم اپنا شجرہ نسب چیک کرو۔
کیونکہ امام نے ہمارے لیے تو امام کی روایت کافی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی زیارت میں بتا دیا جائے کہ عباس تجھے سب سلام کریں گے لیکن کبھی بھی حرام زادے سلام نہیں کر سکیں گے۔ تو جب بھی تم زیارت حسین پڑھنا، زیارت عباس پڑھنا، تو جا کر اپنی ماں کے قدموں پر سر رکھ دینا، ماں تیرا شکریہ، تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی ہے، تو نے ہمیشہ میری ولادت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ اور یہ روایت ہے کہ رسول بیٹھے ہیں، رسول کے ساتھ ساتھ علی بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، درس ہو رہا ہے، اور علی تھوڑے بعد میں آ گئے۔ ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اور یہ میری کتابوں کی روایت نہیں، دوسری کتابوں کی روایت، ہاتھوں کو جوڑا پر یا رسول اللہ، کچھ دنوں سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہے۔ آپ سب میرے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، غور سے سنیے گا، کچھ دنوں سے میرے دل کی کیفیت تبدیل ہے۔ کیا ہوا؟ کہ میں درس میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، جب علی آ جاتے ہیں نا، نظریں تو آپ کی طرف ہوتی ہیں، دل کہتا ہے کہ اٹھ کر علی کو سلام کروں، اٹھ کر علی کو سلام کروں۔ کہ یہ کیفیت کتنے دنوں سے ہے؟ کہ یہ کیفیت کچھ دنوں سے ہے۔ کہ گھر جاؤ، یہ رسول کہہ رہے ہیں، کہ گھر جاؤ ماں کے قدموں پہ سر کو رکھو، رسول کہہ رہے ہیں گھر جاؤ ماں کے قدموں پہ سر رکھو، اور کہو ماں تیرا شکریہ، تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی ہے۔ کہ اچھا، کہ ماں، کہ یا رسول اللہ میری ماں تو نہیں ہے، کہ ماں کی قبر پر جاؤں، کہ مجھے نہیں پتا ماں کی قبر کہاں ہے، کہ اچھا گھر میں جاؤں، انگلی سے قبر کا نشان بناؤ اور کہو کہ ماں تیرا شکریہ، تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر جملہ کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہا گھر جاؤ، انگلی سے ماں کی قبر کی شبی بناؤ، یعنی اس سے پتہ چل گیا شبی بنانا سنت رسول ہوا کرتا ہے، بدعت نہیں ہوا کرتا۔ تو بچو ہے عزیزان محترم، یہ آپ کے سامنے کہا تجھے وہی سلام کرے گا جو حلال زادہ ہوگا، تجھ پہ زاکیات اور باقیات، وہ ان کا سلام جو پاک شجرے رکھتے ہوں گے، جن کا شجرہ صاف ہوگا، صرف وہ تجھ پر سلام کر رہے ہیں۔ اور آج تک میں نے دیکھا کہ جتنے بھی مومن ہیں وہ نظر آتے ہیں، جاتے ہیں، عباس کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہاتھوں کو جوڑ کر عزیزان محترم کہوں گا کہ مولا عباس کی اب جتنی بھی معرفت، کیونکہ جس طرح حسین کی معرفت واجب ہے، اسی طرح عباس کی معرفت بھی واجب ہے۔ کبھی بھی ہم مولا عباس کی معرفت میں کمی نہیں لا سکتے ہیں۔ بس مجھے کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھنے اور آپ کی ذہنتوں کو تمام کر دیا عزیزان محترم۔ کہ جب کیا وصیت کی تھی بی بی ام البنین کو، نہیں، بی بی زہرا نے وصیت کی مولا علی کہ میرے بعد ایک شادی کرنا، وہ کلابیہ خاندان سے ہوگی، اور وہ میرے ہمنام ہوگی، اس کا نام بھی فاطمہ ہوگا۔ اور یہ کہہ دیا، اور کہنے کے بعد یہ بات کو تمام کر دیا۔ اور پھر بھی علی نے عقیل کے ذریعے سے اپنا رشتہ بھجوایا، کا شجاع دیکھنا کس خاندان کی شجاعت ہے، اور وہ دیکھا، اور اس کے بعد پھر وہاں پر رشتہ بھجوایا، اور رشتہ ہونے کے بعد پھر جیسے ہی بی بی ام البنین گھر پر آئی تو گھر میں آنے سے پہلے سب سے پہلے آ کر چوکھٹے علی کو بوسہ دیا۔ بیوی نے آ کر مولا علی کے دروازے کی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور اندر گئے، اور جیسے ہی اندر جانا تھا امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، ماں ماں کہہ کر لپٹنے لگے۔ کہا بیٹو، بچوں، اے میرے وقت کے اماموں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ بی بی ام البنین کے جملے، میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اور روایت ہے کہ جب بی بی ام البنین کو فاطمہ کہہ کر علی پکارتے تھے نا، ایک مرتبہ ام البنین آ گئی، کہا آپ مجھے ام البنین کہہ لیا کریں، فاطمہ نہ کہا کریں، کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر آواز دیتے ہیں نا، حسن حسین اپنی ماں فاطمہ کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، تو آپ ہمیں نام دے دی کریں۔ کہ پھر بی بی نے وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد جب یہ ہوا تو شاعر کہہ رہا ہے کہ ماں کے پاکیزہ خواب کی تعبیر ہے عباس۔ بس ختم ہو گیا جشن عزیزان محترم۔ ماں کے پاکیزہ خواب کی تعبیر ہے عباس، وفا کے قرآن پاک کی تفسیر ہے عباس، وفا کے قرآن پاک کی تفسیر ہے عباس، ادب و حیا کی بے مثل جاگیر ہے عباس، دین رسول پاک کی توقیر ہے عباس، دین رسول پاک کی توقیر ہے عباس، ہے کمر بنی ہاشم دعائے بطول ہے، شجاعت میں ہے علی اور وفا کا رسول ہے، شجاعت میں ہے علی اور وفا کا رسول ہے۔
اب بی بی ام البنین کے ہاتھوں میں عباس ہے اور بی بی ام البنین کہہ رہی ہے حسین دنیا کی، گود میں لے کر کہہ رہی ہے حسین دنیا کی، انجمن کا سالار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، حسین دنیا کی انجمن کا سالار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، تجھے گلستان حسن کی گر بہار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، تمام دنیا کے حسن کا گر نکھار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، حسن یوسف ہے کتنا پیارا وہ پیار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، حسن یوسف ہے کتنا پیارا وہ پیار سمجھوں تو یہ بھی کم ہے، حسین ملتے نہیں ہیں ایسے حسن کا ایسا حق شناس تو ہے، بطول نے جس کا نام رکھا بے مثل میرا عباس تو ہے، بطول نے جس کا نام رکھا بے مثل میرا عباس تو ہے، جو بھی نام عباس کو وسیلہ دعا بنا لیتا ہے، جو بھی نام عباس کو وسیلہ دعا بنا لیتا ہے، حاجات کو اپنی پل بھر میں وہ پا لیتا ہے، علم عباس گھر اپنے لگا پہ تو لگا کے دیکھ تو بھی، قسم خدا کی یہ اجڑے گھروں کو بھی بسا دیتا، یہ اجڑے گھروں کو بسا دیتا ہے۔ اور بس آخری جملہ کہ سن لے جہاں والے ملنگوں کا نظریہ، آج بھی ہماری چھتوں پر جو عباس سے علمدار علم ہے یہ کیوں ہے اور اس کی کیوں ہم نے اپنی چھتوں پہ لگایا؟ سن لے جہاں والے ملنگوں کا نظریہ، عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پر ہے، عباس شہنشاہ کا علم کیوں گھروں پر ہے؟ ہم نے یہ طے کیا کہ پنجے کی شکل میں ابن علی کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے، ابن علی کا ہمارے سروں پر ہے۔ بس دعا ہے پروردگار، مل کر جواب دیجئے گا یار، دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ اور آخر میں کہوں گا کہ الفاظ کے مالک میرے لیے دعا کیجئے گا، الفاظ کے مالک میرا معیار بنا دے، اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے، اس غم کا ہی مجھے غمخوار بنا دے، اس غم کا مجھے بھی اپنے غم کا مجھے غمخوار بنا دے، اس ذکر کی نسبت سے ہی ہم پہ کرم ہو، ہاتھوں میں قلم ہو تو ہمارے سر پر علم ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، غازی عباس علمدار مولا عباس ابوالفضل عباس علمدار کی ولادت کی شب آ گئی، اور تمام وہ بیٹے ہیں جو میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، جو میرے مولا کے حق میں کبھی بھی حق تلفی کرنے والے نہیں ہیں۔ پروردگار تجھے ابوالفضل عباس باب الحوائج کا واسطہ ہے، تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تو رحمان تو رحیم، تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار مولا عباس علمدار کی ولادت کی شب ہے، پروردگار سب اپنی جھولیوں کو پھیلائے بیٹھے ہیں، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تاکہ ہم دوبارہ سے مولا ابوالفضل عباس کی زیارت کر سکیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب رجعت کا موقع ہوگا، رجعت ہوگی تو امام زمانہ کے ساتھ حضرت عباس بھی واپس آئیں گے اور امام حسین بھی واپس آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ تو واقعی مقتدی بن کر ایک مرتبہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں وہ دور دکھا کہ امام زمانہ کے ساتھ ساتھ ہم تمام ائمہ اطہار اور تمام اہل بیت کی زیارت کرنا نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد آل، ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔